بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کا مقولہ ہے کہ الام تصنع الامتا، کہ ماں ایک پوری امت کی بنیاد رکھتی ہے۔ بچہ جس وقت ماں کے پیٹ کے اندر حرکت کرنا شروع کرتا ہے تو ماں کی اچھی یا خدا نخواستہ بری عادات کا اثر قبول کرتا ہے۔ عورت کی عفت، اس کی پاک دامنی، عصمت اور اس کی طہارت کا اثر صرف اولاد پہ ہی نہیں بلکہ اس کے شوہر پہ بھی ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے نصف دین کی محافظ ہوتی ہے۔ کسی برگزیدہ شخصیت نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے یہ کہا کہ زوجہ، میں تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں جبکہ تم صبح کے وقت صرف نماز فجر پر اکتفا کرتی ہو۔ بیوی نے اس کی بات سنی اپنے شوہر کی، اور اگلے دن بیوی نے جو اس کے لیے کھانا تیار کیا تو بے وضو کھانا تیار کیا۔ اتفاق ایسا بنا کہ اگلے دن وہ بزرگ اور برگزیدہ شخصیت جو تھے وہ تہجد کے وقت بیدار ہی نہ ہوئے، نماز فجر کے وقت اٹھے، نماز فجر جب ادا کی تو بیوی سے کہنے لگے کہ آج اتفاق ایسا بنا ہے کہ نماز تہجد کے لیے میں بیدار ہی نہیں ہو سکا۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ میں جب آپ کے لیے کھانا تیار کیا کرتی تھی، آٹا گوندتے وقت، سالن پکاتے وقت، میں ہمیشہ باوضو یہ اہتمام کرتی رہی، اور آج میں نے دانستہ طور پر وضو نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تہجد کی ادائیگی کے اندر میرے باوضو ہونے کا بہت بڑا عمل اور دخل ہے۔ اس لیے کوئی بھی خاتون، اس کی عفت، عصمت، طہارت، پاکیزگی ان کی اولاد کے لیے اور ان کے زیر تربیت افراد کے لیے اپنا بہت بڑا رنگ دکھاتی ہے۔ تاریخ کو دیکھیے تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت آپ کی والدہ نے کی، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت آپ کی والدہ نے کی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت آپ کی والدہ نے کی، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ کی والدہ نے کی، اور تاریخ اسلام کے اندر حضرت افرا و صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کے 7 بیٹوں نے اسلام کی پہلی جنگ کے اندر شرکت کی، اور آپ ہی کے وہ صاحبزادے تھے حضرت معاذ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جنہوں نے میدان بدر کے اندر ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو اس لیے عورتوں کی، بیٹیوں کی